إياك نعبد وإياك نستعين الصلاة والسلام تحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأولاده الطيبين الطاهرين المعصومين ثم الصلاة والسلام على الصديقة المباركة الرازية المرزية عالمة غير معلمة بنت القلم والنون وسر بين الكاف والنون ودليل إرادة كن فيكون وكتابة مكنون آية الله العظمى وزوجة آية الله الكبرى وحافظة النبوة وناشرة الولايات أم الكتاب أم القرآن أم الأنوار أم الأعمى أم المعصومين أم العلوم أم الهدى أم الحسن أم الحسين أم المحسن أم العباس وأم أبيها السيدة اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن الله تعالى على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين بلند الصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد مومنین کی بارگاہ میں گزارش ہے اگر تھوڑا سا اپنی جگہ سے تھوڑا سا بھی آپ حرکت کریں گے تو کسی مومن کے بیٹھنے کی جگہ مل جائے گی درود پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لیں دعائے مخدومہ عالمیان شہزادی کونین ہم سب کے اس کرسی کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے آقازادی اس عبادت کا بہتر سے بہتر اجر عطا فرمائے آپ کے دلوں میں جتنی بھی دعائیں ہیں جو حاجات ہیں وہ بارگاہ امیر المومنین میں پیش کرتے ہیں میرا شہنشاہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے سید صابر حسین نقوی میرا مالک انہیں جوار معصومین میں جگہ عطا فرمائے کاروان عزاداری سید علی رضا کاکے شاہ سید حامد نقوی سید عمران شنازی میاں حسن عباس شیخ بہیر یہ جتنے احباب اس عزا کی صف کو سجائے ہوئے ہیں میرا مالک تمام کی توفیقات میں اضافہ اجازت ہے گفتگو شروع کی جا سکتی سلسلہ گفتگو پہلی مجلس جو ہم نے کربلا اللہ سے آغاز کیا موضوع ہے قتل حسین کی وجوہات وہ کون سے محرکات تھے جس کی بنیاد پہ رسول کے بیٹے کو شہید کیا کل کی مجلس میں میں نے آپ کے سامنے اپنے کامیابی کے اعتراف اور باب علم سے مانگی خیرات پہ اعتماد کے ساتھ یہ گزارش کی تھی کہ انکار بیعت ہی صرف قتل کی وجہ نہیں انکار بیعت ایک وجہ ہے لیکن مکمل وجہ نہیں وجوہات اور دشمنی ان دونوں خاندانوں میں پرانی تھی لیکن آج افسوس اس بات کا ہے کہ نبی کا کلمہ پڑھنے والے مختلف مسلک اور فرقے سے تعلق رکھنے والے ان میں سے ایک ہی فرقہ اس قتل پہ احتجاج کیوں کر رہا ہے باقی جتنے بھی فرقے ہیں وہ سارے فرقے کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک بھی امام حسین علیہ السلام نبی کے بیٹے وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ یہ واقعہ کربلا من گھڑت نہیں یہ ہوا ہے وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ قاتل یزید ہے لیکن اس قتل پہ صرف ایک فرقہ اور ایک ہی مسلک ہر سال احتجاج کی کرتے ہیں باقی تمام مسالک اور تمام فرقے اس احتجاج میں ہمارے ساتھ شریک کی ہوئی ہوتی ہے ان کی مجبوری اگر ماتم ہے تو ہم اپنی ہر مجلس میں کہتے ہیں کہ آپ ماتم نہ کریں لیکن احتجاج میں شریک
دیکھیں جب حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو ایک چھوٹا سا پرندہ اپنی چونچ میں پانی کا قطرہ لے کے اس آگ کے اوپر جا رہا تھا. باقی پرندوں نے رو کے پوچھا تھا کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا آگ بجھا. اس نے کہا وہ میلوں میں لگی آگ ہے، سالوں کی اکٹھی کی جنگل کی لکڑیاں ہیں، تیرے قطرے سے آگے بجھے گی نہیں. اس نے کہا پتا مجھے بھی ہے بجھے گی نہیں، لیکن کم از کم اس قطرے کو آگ پہ پھینک کے اللہ کو گواہ بنا لوں گا کہ میرا تعلق ابراہیم سے تھا، نمرودیوں سے نہیں. تو آج امت مسلمان کو چاہیے کہ اس احتجاج میں شریک کو سوال بھی یہ کیا جاتا ہے کہ دیکھیں ہمارا اللہ ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے، ہماری کتاب ایک ہے، ہمارا کعبہ ایک ہے، لیکن ہم مسلمان ایک نہیں ہیں. یہ بہت اچھا نعرہ ہے، یہ بہت اچھا اتحاد بین المسلمین کا نعرہ ہے کہ ہمارا اللہ ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے، ہماری کتاب ایک ہے، ہمارا کعبہ ایک ہے، لیکن مسلمان ایک نہیں ہو رہے. مسلمانوں کو ایک ہونا چاہیے. تحریض امیر المومنین پہ یہ نوکر بتا دیتا ہے کہ مسلمان ایک کیوں نہیں ہے. ہمارا اللہ ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے، ہماری کتاب ایک ہے، ہمارا کعبہ ایک ہے. ہم اس لیے ایک نہیں ہیں کہ ہمارا امام ایک نہیں ہے. جس نے نبی کے بعد جسے معتبر سمجھا اس سے دین نہیں. ہمیں اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے کہ آپ جس سے دین لینا چاہیں آپ اس سے دین لیں. لیکن میں نے کل کی مجلس میں بھی کہا تھا کہ جب پہلی ہی اینٹ ٹیڑھی ہو گئی تو پھر اب پوری کی پوری دیوار ٹیڑھی جائے. رسول کے بعد مثال کے بعد میں نے اپنی زندگی میں خم غدیر میں جب 1.25 لاکھ حاجیوں کی موجودگی میں یہ اعلان کر کے بتا دیا تھا کہ میرے بعد علی مولا ہے، اور 1.25 لاکھ مسلمان صحابہ نے علی کے ہاتھ میں بیعت کی تھی. پھر اب ہمارے سامنے مسلمانوں کے 2 ہی نظریے ہیں، ایک امامت ہے ایک خلافت ہے. کچھ لوگ امامت کے ماننے والے ہیں، کچھ لوگ خلافت کے ماننے والے ہیں. کچھ کہتے نبی کے بعد امامت کو ماننا ہے، کچھ کہتے نبی کے بعد خلافت کو ماننا ہے. میں نجف میں بیٹھ کے بتا دیتا ہوں کہ امامت کیا ہے، خلافت کیا ہے. نبی کے جانے کے بعد نہیں، نبی کی زندگی میں خم غدیر میں 1.25 لاکھ حاجیوں کی موجودگی میں ایک اعلان ہوا تھا. وہ اعلان امامت کا ہوا تھا، وہ اعلان ولایت کا ہوا تھا، وہ اعلان مولا علی کی مولائیت کا ہوا تھا. 1.25 لاکھ مسلمانوں نے مولا امیر المومنین کے ہاتھ میں بیعت کر لی تھی. لیکن خلافت کا آغاز نبی کی زندگی سے نہیں ہو رہا. نبی کے جانے کے بعد سقیفہ بنی سعدہ میں مہاجرین اور انصار اکٹھے ہو کے کہا کہ نبی کے جانے کے بعد فارس مہاجرین میں سے ہونا چاہیے یا انصار میں سے ہونا چاہیے. مہاجرین اپنا امیدوار لے آئے، انصار اپنا امیدوار لے آئے. آخر وہاں دستوں کے روان ہو رہے تھے یا ایک صحابی نے اٹھ کے دوسرے صحابی کے ہاتھ میں ہاتھ رکھا میں بھی ان کی بیعت کرتا ہوں، تم بھی ان کی بیعت کرو، کیونکہ یہ نبی کے بعد بزرگ بھی ہے، معتبر بھی ہے. یہاں سے خلافت کا آغاز ہو گیا. تو اب 2 ہی نظریے ہیں، ایک خلافت ہے ایک امامت ہے. ایک بنا تھا نبی کی زندگی میں، ایک بنا تھا نبی کے جانے کے بعد، ایک بنا تھا 1.25 لاکھ کی موجودگی میں، ایک بنا تھا چند صحابہ کی موجودگی میں. ایک ہاتھ نبی نے بلند کیا تھا، ایک ہاتھ صحابی نے بلند کیا تھا. اب مسلمان صرف ہمیں اتنا بتائے کہ قرآن میں اطاعت نبی کی واجب ہے یا صحابی کی واجب ہے. اگر تو قرآن رسول کی واجب ہے تو میں رسول کا بنایا ہوا مانتا. لیکن نبی کے جانے کے بعد خلافت کا آغاز ہو. ہم غدیر سے نہیں ہیں، ہم مسلسل غدیر میں قائم ہیں. خلافت اور امامت میں کتنا فرق آیا کہ انہوں نے کہا ہم امامت سے دین نہیں لیں گے، ہم خلافت سے لیں گے. یہ تھی امامت کی سچائی. جنہوں نے نبی کے جانے کے بعد امامت کو معتبر نہیں سمجھا ان کو بھی پھر خلافت کے بعد امام بنانے پڑے. میں لفظ بھی دہرانے لگا، میں امامت والوں کی بات نہیں کر رہا. جنہوں نے نبی کے بعد دین خلافت سے لیا انہوں نے بھی خلیفہ تو بنائے، لیکن پھر انہیں خلیفہ کے علاوہ امام بھی بنانے پڑے. فقہ کا امام، تفسیر کا امام، حدیث کا امام. آج پورے دنیا میں جتنے مسلمان آباد ہیں ان میں سے ہر ایک امام کی فقہ پہ عمل کرتا ہے. میں بڑی عزت کے ساتھ نام لے لوں گا. امام حنبل کی فقہ پہ عمل کیا جاتا ہے، امام شافعی کی فقہ پہ عمل کیا جاتا ہے، ابو حنیفہ کی فقہ پہ عمل کیا جاتا ہے، امام صادق کی فقہ پہ عمل کیا جاتا ہے. اب میرا سوال ہے امت مسلمان سے، جو فقہ کا پہلا امام تھا ابو حنیفہ، یہ آیا ہے چھٹے امام کے دور میں.
پہلی جس نے فریقہ ترتیب کی ہے، میں امامت والوں کی بات نہیں کر رہا، خلافت والوں کی بات. پہلا امام بنا امام صادق کے بعد. اب میرا سوال ہے، جو ہم سے سوال کرتے ہیں کہ آپ نے یہ کہاں سے لیا، یہ کہاں سے لیا، یہ کہاں سے لیا، میں پوچھتا ہوں کہ پہلے تمہارے امام کے آنے تک تم کس کی فقہ پہ عمل کرتے تھے؟ آپ نے کس کی فقہ پہ عمل کیا؟ کیونکہ آپ کا پہلا امام جو آیا ہے امام صادق، اور وہ امام صادق کی شکل. کوئی آیا 100 سال بعد، کوئی آیا 125 سال بعد، کوئی آیا 165 سال بعد، اور آخری آیا 180 سال. اور جتنے بھی یہ امام تھے جن سے مذہب امامت کے ماننے والوں کے علاوہ جنہوں نے دین دیا، ان میں سے 3 آئمہ کے ماننے والے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے، اور ایک امام کے ماننے والے ہاتھ کھول کے، جس کے ماننے والے ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ان کا نام امام مالک. اور صرف امام مالک کا تعلق مدینے سے تھا. جن کا تعلق مدینے سے تھا اس کے ماننے والے آپ کی ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے. امام احمد بن حنبل ہے، مسلمانوں کے امام ہے، حفظ مراتب کے اعتبار سے اپنے بیٹے کو صحابہ کے نام لکھوا رہے ہیں. بیٹے نے کہا بابا مجھے رتبوں کے اعتبار سے صحابہ کے نام لکھوا دیں. انہوں نے پہلے 3 خلفاء کا نام لکھوایا، علی کا نام چھوڑ دیا، 9 نام اور لکھوا دیے. جب 11 نام مکمل ہوئے، بیٹے نے کاغذ قلم زمین میں پھینک کے کہا بابا آپ وہ کہیں علی سے دشمنی تو نہیں ہے؟ میں نے کہا تھا رتبوں کے اعتبار سے صحابہ کے نام لکھوا. ہر نام کے بعد سوچتا رہا اب علی کا نام آئے گا، اب علی کا نام آئے گا، اب علی کا نام آئے گا. 11 نام لکھوا دیے، علی کا نام نہیں آیا. احمد بن حنبل چھڑک دے کے کہتے ہیں شرم نہیں آ رہا ہے؟ پوچھ صحابہ کا رہا ہے، علی میں صحابی ہے، علی تو محمد کا بھائی ہے. پہلے 2 دور خلافت کے گزرے. کل سے جہاں گفتگو چھوڑی تھی وہیں سے آگے بڑھے گی. محرکات، قتل حسین کی وجوہات، اس قتل کی دشمنی کہاں سے چلی. میں نے کل کی صاحب تمہیدی مجلس میں کہا تھا یہ قتل، یہ دشمنی صرف یزید اور حسین کی نہیں، یزید کے باپ اور حسین کے باپ میں بھی تھی، یزید کے دادا اور حسین کے دادا میں بھی تھی. کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے جسے اہل سنت نے، طبقات ابن صاحب نے، ابو الفدا نے، تبری نے، ابن خلدون نے، سب نے لکھا. جب رسول مکہ فتح کرنے کے لیے پہنچے تو رسالت باب نے مکہ کے باہر پڑھاؤ. ساری رات رسول مکہ کے باہر گئے تاکہ مکہ کے لوگوں کی نیند خراب نہ ہو اور صبح کو امن سے مکہ میں داخل ہو. جب رسالت باب کا لشکر مکہ کے باہر کھڑا تھا تو کتابیں کہتے ہیں کہ 2 مکہ کے سردار مکہ کی پہاڑی پہ کھڑے تھے. ایک کا نام ابو سفیان، ایک کا نام عباس ابن عبد المطلب. میں قتل حسین کی وجہ پڑھنے لگا. ابو سفیان اور عباس ابن عبد المطلب، ایک یزید کا دادا اور ایک حضرت عبد المطلب کا بیٹا، رسول اور علی کا چچا. اب یہاں دونوں نے ایک جملہ کہا ہے، وہ جملہ نہیں تھا، یہی نظریہ کربلا میں آیا. جب بہت بڑے لشکر کو دیکھا تو ابو سفیان نے حضرت عباس ابن عبد المطلب کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا مبارک ہو، تیرے بھتیجے نے بہت بڑی حکومت بنا دی. حضرت عباس ابن عبد المطلب نے ہاتھ پکڑ کے پیچھے لگا کے کہا شرم کر، یہ حکومت نہیں یہ رسالت ہے. 2 طرح کے نظریات نے جنم لے لیا. ایک وہ جنہوں نے نبوت کو حکومت سمجھا، جس نے نبوت کو حکومت سمجھا اسی میں صبح کلمہ پڑھ گیا اور یہ مسلمان ہو کے اسلام کے دامن میں. اب یہاں سے اموی دشمنی کا آغاز ہو جاتا. امیہ نے جو دشمنی کی رسول سے اس کا آغاز ہو گیا. صحابہ پہلا خلیفہ آیا، دوسرا خلیفہ آیا، دوسری خلافت کا دور گزر گیا. جب تیسری خلافت کا دور آتا ہے یہ قتل ہو گیا امام حسین کے محرکات آگے سے. جب تیسری خلافت کا دور آیا تو تیسری خلافت کے دور کے اختتام میں جب خلافت امیر المومنین کو دی گئی تو 6 لوگوں کی کمیٹی بنی. یہ 6 لوگ مل کے مشورہ کریں گے کہ خلافت کسے دی جائے. آخر خلافت امیر المومنین کے پاس جب آ جاتی ہے تو اب امویوں کی سازش کیا تھی. تیسرے دور میں امویوں کو اتنا مضبوط کر دیا گیا، اتنا مضبوط کر دیا گیا. کوفہ میں اموی، بصرہ میں اموی، مصر میں اموی.
تیسرے خلیفہ کا تعلق بنی امیہ سے، تیسرے خلیفہ نے اپنے خاکہ زاد بھائی ولید بن عقبہ کو کوفے کا گورنر بنا دیا، اپنے رضائی بھائی عبداللہ ابن سلیم مصر کا گورنر بنا دیا، اپنے ماموزاد بھائی عبداللہ ابن عامر کو بصرے کا گورنر بنا دیا، اور جو شام امویوں کا مرکز تھا یہاں کیا ہو رہا؟ جب پہلے خلیفہ کا دور تھا، تھوڑی سی تاریخ سنیے گا تاکہ قتل حسین کے محرکات سمجھ میں آ جائیں۔ جب پہلے خلیفہ کا دور تھا تو پہلی خلافت کے دور میں ایک لشکر بھیجا گیا تھا شام کی جانب۔ شام اس وقت ایک بہت بڑی جگہ تھی، یہاں 4 سرداروں کو بھیجا گیا، ابو عبیدہ جراح، شرجیل بن حسنہ، عمر بن عاص اور یزید بن ابو سفیان۔ 4 سرداروں کو یہ کہہ کے شام کی طرف بھیجا گیا۔ اس وقت کا شام صرف ملک شام نہیں تھا، فلسطین بھی اس کے اندر تھا، اردن بھی اس کے اندر تھا، حماس بھی اس کے اندر تھا۔ یہ 4 سرداروں کو یہ کہہ کے شام بھیجا گیا کہ اگر تم شام فتح کر دو تو ہم تم سے معاہدہ کرتے ہیں کہ اردن شرجیل بن حسنہ کو دے دینا، مصر عمر بن عاص کو دے دینا، فلسطین ابو عبیدہ جراح کو دے دینا، اور دمشق کا حاکم یزید بن ابو سفیان کو بنا دینا۔ یہ تاریخ کی سب سے بڑی غلطی ہے میر تغلب صاحب کہ ایک تو یزید معاویہ کا بیٹا تھا، ایک یزید معاویہ کا بھائی تھا۔ معاویہ کے بھائی جو بڑا تھا اس کا نام بھی یزید تھا، یزید بن ابو سفیان۔ اس نے اپنے بھائی کی محبت میں اپنے بیٹے کا نام یزید رکھا تھا۔ یزید بن ابو سفیان معاویہ کا بڑا بھائی تھا۔ یہ تو مسلمان مولوی خطبہ جمعہ میں گلا پھاڑ پھاڑ کے کہتے ہیں نا کہ شیعوں کو یزید میں لعنت نہیں کرنی چاہیے، وہ فاتح دمشق تھا، وہ قسطنطنیہ دنیا کی جنگ میں شریک تھا، وہ جو قسطنطنیہ دنیا کی جنگ میں گیا تھا جس نے دمشق فتح کیا تھا، وہ یزید معاویہ کا بیٹا نہیں تھا، وہ یزید معاویہ کا بھائی تھا۔ اگر یہ سمجھو گے کہ وہ معاویہ کا بیٹا تھا تو پھر یہ کیسا بیٹا تھا جو باپ سے پہلے پیدا ہو گیا تھا؟ اگر آپ عمر کے اعتبار سے دیکھیں تو جب قسطنطنیہ فتح ہوا تو یزید تو پیدا ہی ہوا کہ یزید بن ابو سفیان تھا۔ تھوڑی سی وجوہات سنیے گا پھر میں آپ کو شام فتح ہوتا ہوا دکھاؤں گا۔ یہ جو میرے شہنشاہ نے کوفہ کو آ کے مرکز حکومت بنایا اور شام فتح ہوا، ان 4 لوگوں کو یہ کہہ کے شام بھیج دیا گیا پہلے خلیفہ کے دور میں کہ تم شام فتح کر لو، اور اگر شام فتح ہو جائے تو یہ 4 ملک آپس میں بانٹ لیں۔ اب یہ شام کب فتح ہوا؟ 14 ہجری کو شام فتح ہو گیا، اور معاہدے کے مطابق ان 4 نے اردن، فلسطین، حماس اور دمشق آپس میں بانٹ لیا۔ 18 ہجری کو یزید بن ابو سفیان طاعون کے مرض میں مبتلا ہو کے مرتا ہوا اپنے چھوٹے بھائی معاویہ بن ابو سفیان دمشق کا گورنر بنا۔ 18 ہجری کو یہ دمشق کا گورنر بنا۔ 23 ہجری کو مدینہ میں تیسرا خلیفہ کا دور، جب تیسرے خلیفہ کا دور آ گیا تو اس وقت تیسرے خلیفہ نے ایک خط بھیجا کہ کیونکہ معاویہ بن ابو سفیان یہ بھی امیہ سے ہے، میں بھی امیہ سے ہوں، تو لہٰذا یہ تینوں علاقے اردن، مصر، فلسطین، ان تینوں کے گورنروں کو معطل کرو، اور یہ تینوں علاقے بھی معاویہ بن ابو سفیان کو دے دو۔ اور 18 ہجری کو یہ اس نے سلطنت میں صرف دمشق نہیں بیٹھا، 23 ہجری کو اس نے پورا علاقہ لے لیا۔ 23 ہجری سے لے کے 7 ہجری تک مسلسل شام معاویہ کے تسلط میں رہا۔ 48 سال اس نے دنیا کو دوسرا اسلام نظر ہی نہیں آنے دیا۔ 41 سال اس نے شام میں اتنی مضبوط حکومت بنا، اتنی مضبوط حکومت بنا کہ اس نے شام کے لوگوں کے دلوں میں علی کی دشمنی اتنی گہری کر دی، اتنی گہری دشمنی کر دی کہ یہ شام میں باقاعدہ منبروں پہ مولا علی کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ گالیاں دلواتا تھا،
یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ان کے ہاتھوں سے ان کے جانور کھینچ کے ان کے کانوں میں کہلوا دیتا تھا تمہارا جانور علی چھین کے لے گیا ہے. اس نے قبیلوں میں رات کی تاریکی میں ڈکیتیاں کرواتا, چوریاں کرواتا اور کہہ دیتا تمہارا مال علی لوٹ کے لے گیا ہے. 40 سے 48 سال مسلسل اس نے شام میں علی کی دشمنی اتنی مضبوط کر دی. یہ شام میں بیٹھ کے خط لکھتا تھا اور خط لکھ کے کہتا تھا علی میرے مقابلے پہ نہ آنا, میں نے شام اتنا مضبوط کر لیا ہے, اب شام تیرے ہاتھ میں نہیں آئے گا. یہ تھی میرے مالک امیر المومنین کی مظلومیت. مدینہ منافقین سے بھر گیا تھا. کوفہ کی گورنری یہ اپنے بھائیوں کو دے چکے تھے. بصرہ میں امیہ بیٹھے ہوئے تھے, مصر میں امی بیٹھے ہوئے تھے. شام ان کے پاس چلا گیا تھا. سازشوں چاروں طرف سے علی کو گھیر چکی تھی. علی نے 700 کے مرکز میں اپنا مرکز کوفہ بنا لیا. کوفہ میں آگے علی نے کبھی انہیں جبل میں روکا, علی نے کبھی انہیں سفیر میں روکا, علی نے کبھی انہیں نہروان میں روکا. امیر المومنین مدینے کی 700 کا مقابلہ بھی کرتے رہے, کوفہ کی 700 کا مقابلہ بھی کرتے رہے, شام کی 700 کا مقابلہ بھی کرتے رہے. تمہید میری مکمل ہو گئی. میں آپ بتانے لگا ہوں علی کی اولاد کی فتح. جب مولا علی نے ان کی 700 کو ایک ایک کر کے تار کیا, بصرہ کی سازش ناکام کی, فلسطین کی سازش ناکام کی, شام والوں درود سارے اللہ مل کے بلند آواز سے متوجہ ہے قتل حسین کی وجہ پر امیر المومنین امیر المومنین اکیلے بیٹھے کوفہ میں, اکیلے کوفہ میں, اور کوئی نہ سمجھے کہ سارا کوفہ بے وفا تھا. 4 سال ساتھی تھے علی. جب مولا علی جبل میں گئے صرف 1000 لوگ مدینے سے آئے تھے. 60,000 اصحاب علی کے ساتھ کوفہ سے گئے. سفیر میں مولا علی کے ساتھ کوفہ کے بنے تھے. سارا کوفہ بے وفا نہیں تھا. میں آگے مجھے سن بتاؤں گا کہ کوفہ میں کیسے کیسے لوگوں کو آباد کر کے کوفہ کو بدنام کیا گیا تھا, اور وہ جو خط امام حسین کو لکھوائے تھے وہ کس کس کے خط تھے جو آج تک ہم شیعوں کے کھاتے ڈالے جا رہے ہیں کہ شیعوں نے حسین کو کوفہ سے قتل کیے تھے. وہ شیعہ نے علی نہیں تھے, وہ شیعہ نے معاویہ تھے, جنہوں نے شیعہ علی کے لبادے میں آتے امام حسین علیہ السلام کو ختم کیا. اب کوفہ امیر المومنین کے پاس. اب تھوڑا سا پیچھے بیٹھ گئے جہاں سے میں نے بات سنی. جب رسول نبی سے مکہ فتح کیا تو وہ جس نے چوٹی پہ کھڑے ہو کے کہا تھا کہ تیرا بھتیجا حکومت بنایا, یہ مکہ کا بہت بڑا سردار تھا. اس کی اونٹنی کے قریب بھی کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا. صبح سے رسیوں میں جکڑ کے دربار رسالت میں کھڑا کیا. کون ابو سفیان جس نے رسول سے بچوں کو, مکہ کے بچوں سے رسول کو پتھر مارا, اذیتیں کرے. آج یہ کانپتے ہوئے بدن میں دربار رسالت میں کھڑا کہ آج محمد مجھ سے کیا بدلہ لے گا. لیکن رحمت للعالمین کی نظر تھی, اس کا کانپتا ہوا بدن دیکھا. وہ سردار جس نے مکہ میں رسول کو 3 سال تک اپنے خاندان سمیت ایک گھاٹی میں محسوس کیا تھا, جس نے 3 سال نبی کے خاندان کو مکہ میں پانی نہیں پینے دیا تھا, آج وہ کانپتے ہوئے بدن سے نبی کے ساتھ کھڑا تھا. اب کائنات کی نگاہیں دیکھ رہی تھی, ضرور بدلہ ہوگا, ضرور قتل ہوگا. رحمت کی نظر تھی. رسول نے ایک دفعہ اسے سر سے لے کے یوں کانپتے ہوئے بدن کو دیکھا. رسالت میں اپنے چہرہ پھیر کر جا, میں نے تجھے آزاد کیا. لفظ سننا نتیجہ جب بالکل پہنچے گا تو آپ سمجھیں گے کہ یہ تبلیغ کتنی ضروری تھی. مثال کے بعد نے کہا جا, میں نے تجھے. اب یہ نہ سمجھیے گا یہ آزادی تھی کہ اس کے لیے موت تھی. وہ ساری زندگی کہتا رہا کاش اس دن محمد مجھے قتل کر دے. یہ میرے چہرے میں بہت بڑا تماچا تھا کہ مجھے عبداللہ کے بیٹے نے, ابو طالب کے بیٹے نے ہمت میں بیٹھ کے کیا میں نے تجھے آزاد کیا. پھر یہ مکے کی جس گلی سے گزرتا لوگ چہرہ پھیر کے کہتے اسے محمد نے آزاد کیا. یہ جتنی دیر مکہ میں رہا رسول کا آزاد کردہ غلام کہلاتا. اس نے کہا عبرتناک موت ہے, مر جاتے اس سے اچھا تھا. اس نے اپنی نسل سے کہا مکہ نہ رہنا اور مدینہ بھی نہ جانا, مدینہ میں دوسری کی حکومت. یہ دانا ہمارے مر جانے کے لیے کافی ہے.
کہ ہمیں بنی ہاشم کی نسل کے ایک بیٹے نے آزاد کیا. یہ پورا خاندان شام چلا گیا. شام 48 سال حکومت کر کے انہوں نے اپنا مرکز بنا دیا. ادھر مدینے میں تیسرا خلیفہ مسلمانوں کا وہ بھی امیہ کی نسل میں سے ہو گیا. انہوں نے کہا اب بدلہ دینے کا وقت آ گیا. اب مدینہ میں بھی ہمارا راج، کوفے میں بھی ہم، بصرہ میں بھی ہم، مصر میں بھی ہم، دمشق میں بھی ہم، اردن بھی ہمارا، فلسطین بھی ہمارا. اب ہم اسلام سے بدلہ لیں گے. لیکن تیسرا خلیفہ قتل ہو گیا. جب علی آیا، چاروں طرف سے امویوں نے گھیرا ہوا تھا علی کو. مولا علی کو ابھی چاہتے کیا تھے. ابو سفیان مرتا مرتا اپنے بیٹے معاویہ کو وصیت کر کے گیا تھا. اس نے کہا مجھے محمد نے بھرے دربار میں کھڑے کر کے کہا جا میں نے تجھے آزاد کیا. اگر زندگی میں کبھی موقع ملے اس اہل بیت کی نسل میں سے کسی ایک کو یوں ہی دربار میں کھڑا کر کے اسی طرح جملہ دہرانا جا میں نے تجھے آزاد کیا. اگر تو یہ جملہ دہراوے گا سمجھ لینا ہمارا بدلہ ہو گیا. کیونکہ عربوں میں کینہ بڑا مشہور تھا. یہ انتقام نسلوں کو منتقل کر کے جاتے تھے. یہ انتقام ورثے میں لے کے جاتے تھے. اس کے بعد اگر پوری دنیا میں بھی حکومت کر لیں مجھے کوئی فائدہ نہیں. فائدہ اسی دن ہوگا جس دن تم اہل بیت میں سے کسی ایک فرد کو کہے گا جا میں نے تجھے آزاد کیا. جب ان کا شام میں مرکز بن گیا انہوں نے صفین میں چاہا کہ ہم علی کو اتنا کمزور کریں کہ ہم علی کو قید کریں، قید کر کے شام لے کے جائیں. شام جا کے کہیں جا میں نے تجھے آزاد کیا. علی نے صفین میں انہیں اتنی عبرتناک شکست دی کہ صفین سے الٹے پاؤں دوڑے. علی شہید ہو گئے کوفہ میں. اس کے بعد مولا حسن منبر پہ آ گئے. انہوں نے یہی بدلہ حسن سے لے گئے. مولا حسن نے جب دیکھا میرے پاس ناصر نہیں ہے، میرے پاس نصرت کرنے والے نہیں ہیں، میرے پاس مخلص لوگ نہیں ہیں. مولا حسن نے معاہدہ لکھا. معاہدے کی شرط لکھ کے اس کے منہ پہ ماری تاکہ اس کی وہ سازش اس کے دل کے اندر ہی رہ جائے. یہ چاہتا تھا کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے حسن کو شام لے کے آؤں اور شام لا کے اپنے دربار میں اپنے تخت کے سامنے کھڑا کر کے کہو جا میں نے تجھے آزاد کیا. اس کی سازش مولا حسن نے پوری ہونے دی. جب کس نے دیکھا یہ خود تخت پہ بیٹھ گیا ہے تو معاویہ مرتا ہوا اپنے بیٹے یزید کو کہہ کے گیا تھا کہ مجھے میرے باپ نے وصیت کی تھی، میں تجھے وصیت کرتا ہوں اہل بیت میں سے کسی ایک کو اپنے سامنے کھڑا کر کے کہنا جا میں نے تجھے آزاد کیا. یزید تخت پہ بیٹھا. اس کا پہلا حکم یہ دوں گا کیونکہ میرا باپ 48 سال کوشش کرتا رہا، نہ علی کو دربار میں لا سکا، نہ حسن کو دربار میں لا سکا. میں پہلے دن سے کوشش شروع کروں گا، میں حسین کو دربار میں لے کے آؤں گا اور کہوں گا جا میں نے تجھے آزاد کیا. اس نے پہلے دن ہی بیٹھ کے حسین سے بیعت کا مطالبہ کر دیا، حسین سے انکار کر دیا، حسین سے وطن چھوڑا. اس نے اب میں حسین کو گھیر کے شام لے کے آؤں گا اور شام لا کے حسین کو قیدی کر کے کھڑا کروں گا اور پھر کہوں گا جا میں نے تجھے آزاد کیا. مولا حسین مکہ پہنچے. مسلمانوں کو یہی سازش بتائی. کسی نے حسین کا ساتھ نہ دیا. حسین کربلا میں آ گئے. کربلا میں اس نے 9 لاکھ بھیجے. کسی طرح 9 لاکھ ایک حسین کو قید کر کے لے آئے. حسین نے 72 کے ساتھ صبح سے لے کے عصر تک ان کو ایسا مصروف کر دیا کہ صبح سے لے کے عصر تک کبھی عباس نے دوڑاتا رہا، کبھی اکبر نے بھگاتا رہا، کبھی قاسم اس کو تیروں سے پیچھے ہٹاتا رہا. ادھر کربلا کی شام ہو گئی. حسین نے سر سجدے میں رکھ دیا. 9 لاکھ میں حسین کے بیٹے سجاد نے ہاتھوں میں ہتھیلیاں ڈال دی. سجاد کو قیدی کیا. خبر شام پہنچ گئی کہ مدت کے بعد 70 سال کے بعد اہل بیت کا ایک فرد قید ہو چکا ہے. اب اسے شام لے کے آیا جا رہا ہے. سجاد کوفہ سے گزرے شام کے باہر آئے. میں فضائل پڑھ رہا ہوں. اس نے بازار سجا لیے، اس نے دربار سجا لیے، اس نے لوگ بلا لیے. اس نے کہا آج 70 سال کے بعد اپنے دادے کی شکست کا بدلہ، اپنے بابے کی شکست کا بدلہ میں لینے لگا ہوں. اس نے پورا دربار بھر دیا. اس نے پورا شام شہر بھر دیا. اس نے 3 دن شام شہر میں عید منعقد کروا دی کہ آج ہم اہل بیت سے بدلہ لیں گے. ادھر یہ تخت پہ بیٹھ گیا. درباری آ گئے، عمرہ آ گئے، وزراء آ گئے. پورا دربار کچا چچ بھر گیا. گلیوں میں رش تھا. آج بنی امیہ بنی ہاشم سے بدلہ لینے کے لیے آئے ہیں. ادھر سید الشاذلین بازاروں سے گزرتے ہوئے یزید کے دربار میں پہنچے. اس نے اپنے سر پہ اپنے باپ والا تاج رکھا، اپنے کانٹے پہ اپنے دادے والی آواز رکھی. اس نے آج میں حسین کے بیٹے سے، علی کے بیٹے سے، ابو طالب کے بیٹے سے اپنی شکست کا بدلہ لوں گا. یہ تخت پہ آیا. سجاد اس کے سامنے آئے. اس کے زبان پہ جملہ آنے لگا تھا کہ جا میں نے تجھے آزاد کیا. یا سجاد کے کانٹے پہ ایک مزدور کا ہاتھ آیا. اس نے سجاد کو پیچھے کیا اور یزید کے سامنے آنے کا جشن تلقا
جس کے माशाअल्लाह لوگ اس کے درباری اس کے وزیر اس کے مشیر اس کے کتنے سال حکومت تھی 70 سال کیسے بلایا علی کی بیٹی تو غور رکھنا لکھ سکا عباس ہو بہو علی تھے حسین ہو بہو علی تھے علی کہنے میں بولی تو صرف علی تھے میں مولا کے سامنے شہزادی کا جملہ پڑھنے لگا ماتھی بیٹھے میری بول کے گواہی دینا ابھی رجب کے بعد کربلا جاؤ سامرا جاؤ کازلین جاؤ مشرق جاؤ جو ابھی وہ میرے سامنے نظر آتا یا مولا امیر کے گنبد پہ تاج ہے یا شام میں شہزادی کے گنبد پہ تاج تاج ہوتا ہے حکمرانوں کے سر پہ کوفہ باغ نے فتح کیا شام بیٹی نے فتح کیا کوفہ میں صرف منافق تھے شام بدماشوں کا شہر تھا شام کمینوں کا شہر تھا شام شرابیوں کا شہر تھا تب تک نہیں اٹھی جب تک زمانے کو بتایا نہیں حسین نمازی تھا میرا عجیب تھا کہ میں یہاں سے عجیب کی بیٹی کا وہ خطبہ پڑھتا جو بی بی نے دربار میں پڑھا زندگی باقی انشاءاللہ کل کے مجلس میں شہزادی کا وہ خطبہ پڑھوں گا جو بی بی نے دربار میں پڑھا اور کیا تعارف کروایا کہ ہم کون ہیں اور تم کون کوفہ میں علی سے بے وفائی کس نے کی یہ کل کے مجلس میں ادھار مالک سید علی رضا کاکڑ شاہ صاحب کی توفیقات یہ بہترین کاروان اسی طریقے سے انشاءاللہ یہ عزاداری 5 محرم سے مکارم العباس ہوٹل کے سامنے شاہراہ میں ہم علی کی بیٹیوں کا ماتم کریں گے حسین کی بہنوں کا ماتم کریں گے دور دراز سے پہلے بیٹیاں جو لے کے آئے ہو زمانے کو بتانے کے لیے آئے ہو کہ انہی شہروں میں سے گزاری گئی تھی علی کی بیٹیاں مدینہ سے چلی تو بدول تھی مکہ میں آئی تو جانشین رسول بن گئی کربلا میں 8 دن حسن بنی رہی شام غریبہ کی ایک رات عباس بن گئی کربلا سے کوفہ کوفہ سے شام 36 شہر 72 بازار 144 گلیاں 288 موڑ 9 بار شرابی کے دربار میں پیشی 2 سال بغیر چھت والا زندان شام سے رہا ہو کے پھر مدینے سے قید ہو کے پھر شام 6,666 میل ننگے پاؤں ننگے سر سفر کر کے 15 رجب کو شام کی پہاڑی پہ آگے رو کے کہتی بابا اب زینب تھک گئے بابا تیری ولایت بچ گئی بابا بچ گیا تیرا دین اجڑ گئی تیری بیٹیاں رو رہے ہو علی کے سامنے علی کی اس بیٹی کا پرسا جو بابے کے سامنے جی بھر کے کبھی بولی نہ تھی جس 21 رمضان کی صبح علی نے صرف چند آیتیں پڑھنے دی تھی چند آیتوں کے بعد علی نے کہا تھا عالیہ میں نے تیرا لہجہ سن لیا اب مجھے یقین ہو گیا تو شام کے بازاروں میں خطبے پڑھ لے گی علی نے اتنا جملہ کہا تھا کہ بیٹی نے باپ کے زخمی سینے پہ سر رکھ کے کہا تھا بابا تو نے تو مجھ سے آیتیں سن لی اب مجھے آنکھیں کھول کے بتا کڑیاں کیسے پہنتے ہیں بازاروں میں کیسے چلتے ہیں 10 محرم کو جب عباس اجازت لینے کے لیے عالیہ کے خیمے میں آیا تھا عالیہ نے 3 بار رو کے کہا صدقت امیر المومنین صدقت امیر المومنین صدقت امیر المومنین سچ کہا تھا میرے بابا علی نے حق کہا تھا میرے بابا علی نے صحیح کہا تھا
میرے بابا علی نے. عباس رو کے کہتے عالیہ کیا کہا تھا بابا علی نے؟ رو کے کہتے 21 رمضان کو مجھے کہا تھا تو شام کے مزاروں میں خطبے پڑھ لے گی. عباس جب تم میرے ہاتھوں میں جوان ہو رہا تھا میں روز تیری چڑھتی جوانی دیکھتی تھی اور روز سوچتی تھی جس کا عباس جیسا بھائی ہو اسے بازاروں میں کون لے کے جائے گا, جس کا عباس جیسا بھائی ہو اس کی سر کی چادر کون چھینے گا. آج عباس تو مقتل میں جا رہا ہے. عباس مجھے یقین ہو گیا اب بغیر چادر کے حوصلہ قید ہو کے گزر گئی تھی. بابا کے شہر کے قریب سے علی کی بیٹی تھی. کتنا فاصلہ ہے کہاں سے کوفہ. زائرین پیدل بھی چلے جاتے ہیں 10 سے 12 منٹ کی مسافت ہے. یہ تھی بابا کی قبر اور بغیر چادر کے گزر رہی تھی کوفہ سے. جو سادات بیٹھے ہیں امیر المومنین کے سامنے ہے اس کی بیٹی کا مرسا. بی بی نے کوفہ کا پہلا بول آیا. میری شہزادی رو کے کبھی سجاد جی اپا سجاد اس سے کہے ہمیں کسی اور گلی سے گزرا. مولا سجاد نے کہتے اما جس گلی میں گزرے کہ رش اتنا ہی ہے. رو کے کہتے ہیں سجاد وجہ رش نہیں. اب میں جملہ پڑھوں گا نہ جانے تم نجف میں کیسے برداشت کرو گے. سجاد رو کہتے ہیں اما وجہ کیا ہے. رو کے کہتے ہیں اس گلی میں حبیب کا گھر ہے. حبیب میرے بھائی حسین کا دوست ہے. میرے سر میں چادر نہیں ہے میں حبیب کے مکان کے سامنے سے کیسے گزروں. چھت پہ کھڑا تھا حبیب کا بیٹا. بی بی کی آواز ہے میرا مجرین سے کہے میرا اونٹ حبیب کے مکان کی چھت کے قریب ہے. حبیب کے مکان کی چھت کے قریب گیا. علی کی بیٹی کا اونٹ. میں جملہ پڑھوں گا نہیں کیونکہ میرا مالک سامنے ہے. میں اشارہ کروں گا سمجھ لینا. اونٹ کے اوپر بیٹھی تھی. اللہ میرے آنسر کے رضا بلند کرے. اللہ سید والے شنازی کو صحت عطا فرمائے. اونٹ میں بیٹھی تھی. اونٹ آیا حبیب کے مکان کی چھت کے ساتھ. حبیب کے بیٹے نے اونٹ کو دیکھا رخ بدل لیا نیچے اترنے لگا. بی بی نے کہا علیہ یا بنیا بیٹا میرے قریب آ. بیٹا میرے قریب آ. میرے بس میں ہوتا میں سانسیں ختم کر لیتا. ہمارا مولا جملہ نہ پڑتا. جب بی بی نے کہا میرا لال میرے قریب آ اس نے جو جواب دیا ہے کوفہ ہل گیا ہے. یہ دیکھ کے کہا بی بی میں نے پہلی بار کوئی مزدور قیدی دیکھی ہے. میں نے آج تک کوفے میں مردوں کے ہاتھ بندھے ہوئے دیکھے ہیں. اللہ جانے تم نے کون سا جرم کیا ہے. انہوں نے تیرے ہاتھ گردن کے پیچھے کیوں باندھ دیے. حوصلہ حوصلہ. بی بی میں نے پہلی بار کوئی مزدور قیدی دیکھی ہے. چہرہ نہیں کیا. چہرہ دوسری طرف تھا. بی بی دیکھ کے کہتی ہے میرا جرم نہ پوچھ. گھر جا کے ماں سے کہہ تجھے بازار میں قیدر بلا رہی ہے. اتنا جملہ کہنا تھا. حبیب کے بیٹے نے بابا مجھے مجھوں کو بھیجا دے کے کہتا میری ماں چھت پہ آئی. بی بی آپ نہیں جانتی وہ علی کی بیٹیوں کی کنیز ہے. میری ماں کبھی چھت پہ نہیں آئی. اتنا جملہ کہنا تھا. حبیب کے سر میں نیزے سے پرواز کی. مکان کی چھت پہ آیا. اپنے بیٹے سے کہا ماں کو کہہ آگ لگا مرغے کو. دروازے پہ حوصلہ حوصلہ حوصلہ. جب کہا دروازے پہ علی کی بیٹی آ گئی ہے. اتنا جملہ کہنا تھا. حبیب کی زوجہ سے چادر نہ سنبھلی. روتی ہوئی علی کی بیٹی کے اونٹ کے سامنے آئی. یوں ایک
میرے شہنشاہ کو پتا چلے کوئی بہنیں بیٹیاں لے کے رونے کے لیے آیا ہے. کیسے گزری بازار میں علی کے سامنے نہیں پڑھ سکتا. کیسے گزری شام. اکثر لوگ کہتے ہیں مصیب سخت نہ پڑے. مصیب ہے ہی سخت. مصیب نرم ہوتا تو سجاد لہو ہوتے. بس شام ایک جملے میں سمجھ لیا کرو. اس جملے کے بعد شام پڑھنے کی ضرورت نہیں. جس سجاد نے اکبر کی موت برداشت کر لی تھی کچھ تو شام میں ہوا تھا جو اس کا جگر کھٹ گیا. ہم تو آپ کے ڈر سے پڑھ دیتے ہیں پتھروں کی بارش ہوئی تھی. مجھے شہنشاہ کی زردی کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں آگ تھی اس نے آگ پھینکی. جس کے ہاتھ میں ابل کا پانی تھا اس نے پھینکا. سجاد کہتے جب بازار شام عبور کیا دیوار کے ساتھ کھڑی تھی علی کی بیٹیاں. میں پہچان ہی نہیں سکا ان میں اکبر کی ماں کون ہے. ان میں اصغر کی ماں. آخری دو منٹ آخری. کل وعدہ کیا تھا میں نے ممبر سے. کل پڑھا تھا میں نے علی کی بیٹی کا مدینے سے نکلنا. میں نے وعدہ کیا تھا کہ کل پڑھوں گا علی کی بیٹی کا مدینے اترنا. کل پڑھا تھا بیوی گئی بھائیوں کا چوپٹ عباس کا پہرا اکبر و قاسم کا سہارا. اب جب واپس پلٹی ہے اکثر ذاکرین بھی تقرر بھائی پڑھتے ہیں کہ بی بی نے پوچھا سجاد کے کون سا شہر عالمہ غیر معلمہ ہے. یہ نہیں پوچھا کہ کون سا شہر ہے. بی بی نے پوچھا سجاد یہ مدینہ ہے. ہاں ہاں مدینہ ہے. رو کے کہتی پہلی بار باہر سے دیکھا. اس جملے میں بھی پہاڑ تھا. میں 28 رجب کو گئی تھی تو عباس کے پہرے میں گئی تھی. اب میں حالت نہیں پڑھ سکتا. آدمی ازادار ہو تم نے ابھی کربلا کا سفر کرنا. بس اشارہ دوں گا اشارہ سمجھ لیتے. بی بی دیکھ کہتی سجاد مجھے بتائیے نانا کی قبر کا. اما وہ سامنے ہے قبر رسول. جملہ پڑھوں گا اشارہ سمجھ لیتے. اللہ زبان میں تصویر عطا فرمائے. بی بی نانا کی قبر پہ ایسے آئی جیسے اکبر کی لاش پہ حسین. سر سے لے کے پاؤں تک زخمی تھی آیت کبریٰ. بی بی نے نانا کی قبر پہ آگے ایک لوہا پڑا جو ساحل بہار میں دکھا. اس لوہے کی پہلی 4 سطریں پڑھو. بی بی نے آگے آپ شاعر ہے مولا قلم میں اور زیادہ اثر عطا فرمائے. بی بی روضہ رسول کے دروازے پہ آگے بی بی نے پہلا جملہ کہا. بی بی رو کہتی نانا ایک بار قبر سے نکل کے پہچان میں وہی زینب ہوں. بی بی نے دوسری سطر پڑھی. بی بی رو کے کبھی نانا تیری اذان بچ گئی میرا مؤذن مارا گیا. بی بی نے تیسری سطر پڑھی. نانا تیری نماز بچ گئی میرا نمازی مارا گیا. چوتھی سطر پڑھنے سے پہلے علی کی بیٹی نے کٹڑی کھولی. او کربلا کے زائرین آپ کربلا سے واپس اپنے گھروں کو جائیں گے. جب رشتہ دار ملنے کے لیے آئیں گے تم اپنا کربلا کا زیارت والا بیگ کھولو گے. کسی کو کہو گے تیرے لیے خاک شفا کی تسبیح. کسی سے کہو گے تیرے لیے سجدے کا. کسی سے کہو گے تیرے